نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گی۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے زمین خود کسی بڑے راز کو اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہے۔ پہاڑوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور تاریخ کا ایک باب آہستہ آہستہ کھلنے والا تھا۔ عرب کے خشک پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی، طاقتور، امیر اور اپنے غرور میں ڈوبی ہوئی قوم۔ اس قوم کا نام تھا قوم ثمود۔ وہ لوگ جو پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے لیے محلات بناتے تھے، ایسے محلات جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ قوم کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن حقیقت ہمیشہ ظاہری طاقت سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراشے اور پھر انہی بتوں کے سامنے جھکنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی طاقت، ان کے شہر، ان کے پہاڑ انہیں ہمیشہ زندہ رکھیں گے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان سب سے بڑی غلطی کرتا ہے، جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ خود کافی ہے، اسے کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی قوم میں ایک شخص تھے، نرم دل، سچے، ہمیشہ سچ بولنے والے وہ لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، ان کی بات میں وزن تھا۔ ان کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا جب حضرت صالح علیہ السلام اٹھے اور اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہو کر بولے، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہیں رزق دینے والا ہے، اور ایک دن تم سب کو اس کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ الفاظ جیسے خاموش فضا میں گونج اٹھے، جیسے کسی سوئے ہوئے دل کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہو، کیونکہ سچ ہمیشہ نرم انداز میں آتا ہے، مگر دل اگر ضد میں ہو تو وہ سب سے میٹھی بات بھی برداشت نہیں کرتا۔ لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے، پہلے حیرت ہوئی، پھر ہنسے، پھر ان کو غصہ آیا۔ قوم ثمود صالح علیہ السلام سے کہنے لگی، تم بھی تو ہمارے جیسے ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ یہ دنیا کا ایک پرانا اصول ہے، جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جائے تو وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے صبر سے انہیں سمجھایا اور دین کی دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کی طرف ان کو بلاتے رہے، نرمی سے ان کو سمجھاتے رہے۔ کئی دن گزر گئے، کئی راتیں بدلتی رہیں، کچھ دل نرم پڑے اور وہ ایمان لے آئے، لیکن قوم ثمود میں زیادہ تر لوگ اپنے غرور میں اور بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور یاد رکھیں، ہدایت ہمیشہ ان دلوں میں اترتی ہے جو جھکنا جانتے ہیں۔ جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں وہ سچ کو قبول نہیں کرتے کبھی بھی۔ پھر ایک دن قوم ثمود نے ایسا مطالبہ کیا جو بظاہر ناممکن لگتا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا، ایک بڑے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اگر تم واقعی ایک نبی ہو تو اس پہاڑ سے ہمارے سامنے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ یعنی پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے بولے،
اس پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ ان کے اس مطالبے کے بعد فضا جیسے رک گئی۔ یہ صرف ایک چیلنج نہیں تھا بلکہ سچ کا امتحان تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سر جھکایا اور اللہ سے دعا کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر زمین ہلکی سی کانپی، پہاڑ میں ایک دراڑ پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی، خوبصورت اور عجیب اونٹنی اس پہاڑ سے نکلی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ آنکھیں جھپکنا بھول جائیں۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی جو انسان کو یہ یاد دلانے آئی تھی کہ وہ جس رب کو بھول چکا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی آواز گونجی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ایک دن اس کنویں کا پانی یہ اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن تم پوری قوم پیو گے۔ یعنی کہ فیصلہ یہ ہوا، جو ان کے پانی پینے کا مقام تھا، کنواں تھا یا تالاب تھا، فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ایک دن جو ہے وہ اس جگہ سے پانی اونٹنی پیے گی، اور جس دن پانی اونٹنی پیے گی اس دن قوم پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اور جس دن قوم پانی پیے گی، قوم کے لوگ پانی پئیں گے، اس دن اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ یہ ان کا فیصلہ تھا۔ یاد رکھیں، زندگی بھی اسی طرح آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیوں کے ذریعے پرکھتے ہیں، کبھی نعمت دے کر، کبھی نعمت روک کر، اور کبھی کسی سادہ سی بات میں ہماری نیت کو دیکھتے ہیں۔ کچھ دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ فوراً ایمان قبول کر لیتے ہیں اور کچھ انکار کہتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کے اس فیصلے سے جن کے دلوں میں تکبر تھا، ان کے اندر آگ بھڑک اٹھی کہ یہ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ جس دن اونٹنی پانی پیے اس دن ہم پانی نہ پیئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ مطالبہ کرنے والی قوم بھی یہی تھی، اور جب ان کو معجزہ دکھا دیا گیا تو انکار کرنے والی بھی یہی قوم تھی۔ اب وہ اس فیصلے سے ناخوش تھے۔ انہوں نے ایک سازش رچی۔ رات کے اندھیرے میں چند سرکش لوگ اکٹھے ہوئے۔ ان کے چہرے سخت تھے، آنکھوں میں ضد اور دل میں غصہ اور شدید اندھیرا تھا۔ یہ اونٹنی ختم ہونی چاہیے، ورنہ ہم کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتے۔ ان سب کی دلوں کی بات یہی تھی، اور ان سب کا اکٹھا ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اونٹنی کو ختم کرنا۔ جبکہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو پہلے نصیحت کر چکے تھے کہ اس اونٹنی کے ذریعے تمہاری آزمائش ہے، مگر وہ غرور میں ڈوبی قوم تھی۔ اور پھر وہی لمحہ آیا جب انسان اپنی تباہی کا خود فیصلہ کرتا ہے، جب وہ سب جان کر بھی اس چیز کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر دل دہلا دینے والا لمحہ آ گیا جب انہوں نے اس بے جان جانور کو، اللہ کی نشانی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ان کے ایسا کرنے سے زمین جیسے ساکت ہو گئی، ہوا رک گئی، جیسے کائنات نے اس ظلم کو محسوس کیا ہو۔ اور یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تمہیں منع بھی کیا تھا، نصیحت بھی کی تھی، اب تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اب تم 3 دن اپنی زندگی گزار لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی وارننگ نہیں تھی، یہ آخری موقع تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں کرتا، وہ مہلت دیتا ہے، بار بار دیتا ہے تاکہ بندہ پلٹ آئے۔ لیکن جب انسان مہلت کو کمزوری سمجھ لے تو پھر انجام
قریب ہوتا ہے۔ وہ عذاب والی بات سن کر ہنسنے لگے۔ ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو صالح۔ قوم کا کہنا تھا ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو صالح۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کا کہا تھا۔ پہلا دن آیا، لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ دوسرا دن آیا، ان سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ تیسرا دن آیا، ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اب ان سب کے دلوں میں خوف تھا، لیکن کیا فائدہ، اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور یہی حقیقت ہے، جب عذاب کے آثار ظاہر ہو جائیں تو توبہ کا وقت ختم ہونے لگتا ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو وقت رہتے انسان کو جھکا دے۔ اور پھر چوتھی صبح آسمان پر ایک عجیب خاموشی چھا گئی، جیسے سب کچھ تھم گیا ہو۔ پھر اچانک ایک زبردست چیخ آئی، ایسی چیخ کہ کان پھٹ گئے، دل دہل اٹھے، زمین ہل اٹھی، پہاڑ کانپ گئے، اور ایک ہی لمحے میں وہ طاقتور قوم، وہ عظیم شہر والے، وہ محلات، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایسے ختم ہوا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ یاد رکھیں، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہتی، نہ طاقت، نہ دولت، نہ غرور۔ جو چیز باقی رہتی ہے وہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں، اور ان پر جب یہ عذاب مسلط ہوا تو ہر طرف خاموشی تھی، موت کی خاموشی۔ پھر صالح علیہ السلام اپنے چند ماننے والوں کے ساتھ وہاں سے نکل چکے۔ صالح علیہ السلام مڑ کر پیچھے دیکھتے، ان کی آواز میں دکھ تھا، درد تھا، اور ایک سچے نبی کی بے بسی تھی۔ ان کے دل میں تھی یہ بات۔ وہ کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں سمجھایا، تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نہ مانے۔ اس کے بعد ہوا میں ایک سرد جھونکا گزرا، اور اس وادی میں ہمیشہ کے لیے خاموشی سبق چھوڑ گئی۔ سبق یہ کہ جب دلوں میں تکبر آ جائے تو آنکھیں سچ دیکھ کر بھی اندھی ہو جاتی ہیں، اور جب انسان اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرا دے تو پھر زمین بھی اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اور یہ کہ اللہ کی طرف پلٹنے میں دیر نہ کرو، کیونکہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار بند ہو جائیں تو پھر وہ دروازے کبھی نہیں کھلتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان واقعوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعات صرف واقعات نہیں ہوتے، آپ کے اور میرے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا کہنا آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جاتے جاتے میں آپ سب سے آج پھر ریکویسٹ کروں گی کہ دین کے پیغام کو آگے ضرور پھیلایا کریں، لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیا کریں، اور کامنٹ ضرور کیا کریں۔ دیکھیں، دین پھیلانا صرف میرا یا علماء یا چند لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، دین کی بات کو آگے پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح سمجھ دے، کیا چیز آگے فارورڈ کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ بھی ہم سب کو عطا کرے۔ ہم لوگ گناہ کے پیغامات کو فوراً شیئر کرتے ہیں، لیکن جہاں پر نیکی کی بات آ جائے نا، جہاں پر نصیحت کی بات آ جائے، وہاں ہمارے ہاتھ شیطان شاید روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔